اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دلم ہر وقت قربان محمد از ولید احمد مربی سلسلہ جرمنی روزنامہ الفضل انٹرنیشنل ہفتہ 2 مارچ 2024 حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وحی الہی ہے وارد ہو گیا، اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود باجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں بیت اللہ خانہ کعبہ کی عمارت سیلاب اور بعض دیگر حوادث کے باعث بہت خراب ہو چکی تھی۔ جب قریش مکہ کو اس کے گرنے کا شدید خدشہ پیدا ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا جائے۔ مختلف قبائل نے تعمیراتی کام کیے، اپنے حصے کے کام آپس میں تقسیم کر لیے تاکہ وہ برابری کی بنیاد پر اس بابرکت کام میں شریک ہو سکیں۔ لیکن جب تعمیر کا یہ سلسلہ حجر اسود تک پہنچا تو قریش کے مابین اس امر کے بارے میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون اسے خانہ کعبہ میں نصب کرے گا۔ یہ بات بڑھی اور اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں نے تلواریں کھینچ لیں اور خون ریزی کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک قبیلے کا یہ خیال تھا کہ یہ سعادت ان کے حصے میں آنی چاہیے۔ قریب تھا کہ یہ فتنہ جنگ کی صورت اختیار کر لیتا، مگر آخرکار وہاں پر موجود ایک عقلمند شخص نے یہ مشورہ دیا کہ جو شخص کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ اس مشورہ پر سب راضی ہو گئے۔ اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بیت اللہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ جب مکہ کے سرداروں نے آپ کو آتے دیکھا تو کہا، حاضل امین، یہ امین ہے اور ہم ان کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام واقعہ سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ماجرا سن کر اپنی چادر زمین پر بچھائی اور اس پر حجر اسود کو رکھ دیا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ چادر کے کناروں کو پکڑ لے۔ چنانچہ ان سب نے ایسا ہی کیا اور اسے اٹھا کر کعبہ کے قریب لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اسے اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان فیصلہ پر قریش حیران رہ گئے اور آپ کو داد دینے لگے۔ سیرت النبویہ لابن ہشام صفحہ نمبر 155۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا واقعہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ واقعہ قبل از نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح آپ سچائی، ایمانداری اور دیانتداری کے اعلیٰ معیار پر قائم تھے۔ قوم اور افراد علاقہ کو آپ کی ذات پر کس قدر بھروسہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر آپ کو کیسی ذہانت اور فراست عطا فرما رکھی تھی، جس کا اعتراف آپ کی قوم نہ صرف اس موقع پر بلکہ پوری زندگی ہی کرتی چلی آئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عرب کے عمائد و اہل الرائے آپ کے مکارم اخلاق کے مقر تھے۔ تشہیز الاذہان جلد 7 صفحہ نمبر 226۔ حیا گو حجر اسود نصب کرنے کا یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے، لیکن در حقیقت کعبہ کی تعمیر کا کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ اگر بچپن سے ہی آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اسی تعمیر کعبہ کے حوالے سے آپ کے بے شمار اخلاق عالیہ کے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی کام کے دوران ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عمر میں چھوٹے تھے اور باقی بچوں کے ساتھ تعمیر کے لیے پتھر جمع کر رہے تھے تو باقی بچوں نے پتھروں کی رگڑ سے بچنے کے لیے اپنے تہبند کندھوں پر رکھ لیے۔ آپ کے چچا عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے حکم کی تعمیل کی، مگر اس وجہ سے آپ کے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا
کہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور وہیں بے حال ہو کر گر گئے اور کہنے لگے ارنی ازاری، میرا تہبند مجھے دے دو، میرا تہبند مجھے دے دو۔ پھر آخر جلدی سے آپ نے اپنا تہبند ٹھیک کر لیا۔ غرض حیا کا مادہ جس کے متعلق خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام کی خصوصیت میں سے ایک ہے، آپ کے اندر بچپن سے ہی موجود تھا۔ بخاری کتاب الحج۔ واقعہ بحیرہ راہب یعنی شرک سے نفرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا قصد کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت چھوٹے تھے، اس وجہ سے ابو طالب نے آپ کو اس لمبے سفر میں ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا، مگر روانگی کے وقت آپ اپنے چچا سے لپٹ کر رونے لگے اور ساتھ جانے کا مطالبہ کیا۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس تجارتی سفر کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب یہ قافلہ شام کے جنوبی علاقہ بصرہ پہنچا تو وہاں کے ایک باشعور اور نیک عیسائی راہب بحیرہ نے کشفاً یہ دیکھا کہ پتھر اور درخت آپ کی جانب سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے اس کشف سے یہ نتیجہ نکالا کہ ضرور اس قافلہ میں کوئی نبی موجود ہے۔ آخر اس نے اس قافلہ کو بلایا اور ابو طالب کو ان تمام باتوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ تمہارے بھتیجے کو جلد بڑی شان حاصل ہونے والی ہے۔ اس ملاقات کے دوران بحیرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک سوال کیا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھ سے لات اور عزا یعنی بتوں کے بارے میں نہ پوچھو، خدا کی قسم مجھے ان سے سخت نفرت ہے۔ دلائل النبوہ للبہقی جلد 1 صفحہ نمبر 58۔ یہ وہ تاریخی دور تھا جب عرب میں بت پرستی اپنے عروج پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے بچپن سے ہی آپ کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما دیا اور اپنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دی۔ اسی محبت الہی کے نظارہ کو دیکھ کر قریش بھی آپ کو یہ کہنے پر مجبور تھے کہ عاشق محمد ربہ، یعنی محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے۔ المنقذ من الضلال الغزالی صفحہ نمبر 151۔ حلف الفضول یعنی ایفائے عہد۔ پھر اسلامی تعلیمات کمزور طبقات کی ہمدردی اور عہد کی پاسداری کی بھی نصیحت کرتی ہیں، اور یہ وصف بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آغاز سے ہی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ آپ عہد اور وعدوں کا بے حد خیال رکھتے۔ آپ کی عمر مبارک 20 سال کی تھی کہ عرب کے 2 قبائل بنو کنانہ اور قیس اعلان کے درمیان سخت جنگ شروع ہو گئی، جو حرب فجار کے نام سے موسوم ہے۔ قریش مکہ نے اس جنگ میں بنو کنانہ کی طرف سے بھرپور حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے، لیکن خود کوئی قتال نہیں کیا۔ قتل و غارت کا یہ سلسلہ جب اپنی حد کو پہنچ گیا تو زبیر بن عبد المطلب نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، صلح کی تجویز پیش کی، جس کا مقصد ظلم کو روکنا اور مظلوموں کی مدد کرنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عہد میں شمولیت اختیار کی۔ یہ عہد حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے کوئی اس عہد کا واسطہ دے کر امداد کے لیے بلائے گا تو میں ضرور اس میں شامل ہوں گا۔ البدایہ والنہایہ حصہ 2 صفحہ نمبر 314۔ حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ بعثت سے پہلے ایک سودا کیا۔ میرے پاس کچھ رقم تھی جو ادا کرنی رہ گئی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ اسی جگہ ٹھہریں، میں رقم کا بقیہ حصہ لے کر آتا ہوں۔ گھر آنے پر میں وہ وعدہ بھول گیا۔ پھر کہتے ہیں مجھے 3 دن کے بعد یاد آیا، میں فوراً واپس گیا تو دیکھا کہ آپ اسی جگہ کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تم نے مجھے سخت مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے اس جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ابو داؤد کتاب الادب۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز اس روایت کے حوالے سے فرماتے ہیں، یعنی عہد کا اتنا پاس تھا، اس سے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں تمہارے انتظار میں یہاں کھڑا ہوں۔
اور کیونکہ ایک بات منہ سے نکال دی تھی کہ انتظار میں کھڑا ہوں، اس لیے 3 دن تک مختلف اوقات میں وہاں جاتے رہے، دیکھتے رہے، اور خاص طور پر اس وقت جس وقت وہ کہہ کے گیا تھا کہ انتظار کرے، آپ وہاں جا کے انتظار کرتے رہے۔ تو یہ معیار تھے جو آپ نے اپنی بات کے، اپنے وعدوں کے، اپنے عہدوں کے قائم کیے۔ خطبہ جمعہ 8 جولائی 2005۔ دشمن کی گواہی یعنی امانت اور دیانت کے بارے میں۔ آپ کی امانت اور دیانت جوانی سے ہی بے حد مشہور تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قریش مکہ آپ کو ہمیشہ امین کے لقب سے پکارتے۔ یہ وہ خلق ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بار شریعت کی امانت آپ کے کندھوں پر ڈالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس امر سے آگاہ تھی کہ آپ سے بڑھ کر اس امانت کا حق ادا کرنے والا اور کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو سورۃ المومنون میں یوں بیان کیا ہے: والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، یعنی مومنین وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ نبوت سے پہلے ہی آپ کے اخلاق قرآن کریم کے عین مطابق تھے۔ چنانچہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک شخص نضر بن حارث نے آپ کے بلند اخلاق کے بارے میں گواہی اس طرح دی کہ تمام قریش کو مخاطب کر کے یہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ایک چھوٹا لڑکا تھا، تم میں پلا بڑھا، تم جانتے ہو کہ وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کا مالک ہے، تم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے اور تم میں سے سب سے زیادہ امین ہے۔ لیکن اب جب تم نے اس کی کمپٹیوں میں بڑھاپے کے آثار دیکھے اور وہ تمہارے پاس وہ تعلیم لے کر آیا جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے، تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ساحر ہے۔ اللہ کی قسم وہ ہرگز ساحر نہیں ہے۔ الشفاء لقاضی ایاز الباب الثانی۔ یہ امانت و دیانت ہی تھی جس کی گواہی حضرت ختیجہ کے خادم میسرہ نے بھی دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے گئے، حضرت ختیجہ پر آپ کے اعلیٰ اخلاق کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے آپ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ جب بڑے ہوئے تو یہ آپ کے استغنا کا ہی نتیجہ تھا کہ سارے ملک نے آپ کا نام امین رکھا ہوا تھا، یعنی لالچ آپ میں بالکل نہیں، اور یہ کہ آپ پورے طور پر دوسرے کی امانت اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ کا نام صدوق بھی رکھا گیا، یعنی آپ راست باز بھی ہیں، اور یہ ثبوت ہے آپ کے تزکیہ یافتہ ہونے کا جو آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد 15 جدید ایڈیشن صفحہ نمبر 134۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعی اخلاق کی شہادت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو معاملات میں بھی ہر لحاظ سے بہترین وجود تھے، بہت ہی نرم مزاج اور بلا تکلف گھر میں رہنے والے تھے۔ حضرت ختیجہ سے شادی کے بعد انہی بہترین اخلاق کی وجہ سے آپ کی اہلیہ نے اپنا سارا مال اور سب خدام آپ کو پیش کر دیے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نبوت سے قبل 15 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور اس عرصہ میں آپ کے تمام اخلاق کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا۔ چنانچہ پہلی وحی کے نزول کے وقت حضرت ختیجہ نے آپ کے مجموعی اخلاق کی شہادت یوں پیش کی: کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ صحیح بخاری باب کیف کان بعد الوحی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس کا ترجمہ اور تشریح یوں بیان کرتے ہیں، یعنی سنو جی، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ خدا تجھے کبھی ذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ تو رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور تمام وہ نیک اخلاق جو دنیا سے معدوم ہو چکے ہیں ان پر عامل ہے، مہمانوں کی خدمت کرتا ہے اور سچی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کلام کے باقی حصوں پر تو اپنے وقت پر لکھوں گا۔ سر دست
حضرت ختیجہ کی گواہی کو پیش کرتا ہوں جو آپ نے قسم کھا کر دی ہے، یعنی تکسب المعدوم کی گواہی گو کافی تھی، لیکن اپنے خدا کی قسم کے ساتھ موقت کر کے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اخلاق حسنہ پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اخلاق بھی جو اس وقت ملک میں کسی اور آدمی میں نہیں دیکھے جاتے تھے۔ یہ گواہی کیسی زبردست اور کیسی صاف، اور پھر بیوی کی گواہی اس معاملہ میں، جیسا کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں، نہایت ہی معتبر ہے۔ حضرت ختیجہ فرماتی ہیں کہ کل اخلاق حسنہ جو دنیا سے معدوم ہو چکے ہیں آپ میں پائے جاتے تھے۔ سیرت النبی از حضرت مسلم موعود صفحہ نمبر 19۔ خادموں سے حسن سلوک۔ حضرت ختیجہ نے شادی کے بعد جو خدام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ ان خادموں میں ایک ہونہار خادم زید بن حارثہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے خادموں کا بے حد خیال رکھتے، چنانچہ زید سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا خاص تعلق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زید کے والد اور چچا انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ آ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ زید کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت زید کو بلایا اور فرمایا کہ زید، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے والد اور یہ چچا ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں، اگر تم نے جانا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ زید نے یہ سنتے ہی جواب دیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ زید کے باپ کو اس پر شدید غصہ آیا اور کہا کہ کیا تم غلامی کو آزادی پر فوقیت دیتے ہو؟ حضرت زید نے کہا، جی ہاں، کیونکہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین خوبیاں دیکھی ہیں اور میں اب آپ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت زید نے یہ سب باتیں کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے طور پر مکہ میں یہ اعلان فرما دیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ گو بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید سے محبت اور پیار کا سلوک آخری دم تک قائم رہا۔ سیرت النبویہ لابن ہشام صفحہ نمبر 188۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میں تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں تو اس پر اور تو سب غلام چلے گئے، صرف زید بن حارثہ جو بعد میں آپ کے بیٹے مشہور ہو گئے تھے، وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا ہے، مگر میں آزاد نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ آپ نے اصرار کیا کہ وطن جاؤ اور اپنے رشتہ داروں سے ملو، اب تم آزاد ہو۔ مگر حضرت زید نے عرض کیا، جو محبت اور اخلاص میں نے آپ میں دیکھا ہے، اس کی وجہ سے آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تفسیر کبیر جلد 15 جدید ایڈیشن صفحہ نمبر 137۔ صلہ رحمی ایک اور عظیم خلق جس کی شہادت حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمائی، وہ آپ کا رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے۔ بچپن سے ہی آپ نے رشتوں کا بے حد خیال رکھا۔ والدین کی وفات کے بعد جب آپ اپنے دادا اور بعد میں چچا کے ہمراہ رہے تو کبھی بھی کسی قسم کی خواہش کا اظہار نہ کیا، بلکہ الٹا آپ کی نیکی کی وجہ سے رشتہ دار اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتے۔ جوان ہوئے تو اس غرض سے کہ میرے چچا پر میری وجہ سے کوئی بوجھ نہ پڑے، کام اور تجارت شروع کر دی، جس میں آپ کو بہت منافع بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ رحمی کے حوالہ سے ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ نبوت سے قبل جب مکہ میں قحط کی صورت پیدا ہو گئی تو آپ کے چچا ابو طالب جو پہلے ہی غریب تھے، انہیں پہلے سے زیادہ تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تکلیف کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور چچا عباس کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم ان کے بیٹوں میں سے ایک ایک بیٹے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں اور انہیں اپنے گھر لے آئیں۔
حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اتفاق کیا اور ابو طالب کے سامنے یہ درخواست پیش کی۔ ابو طالب نے کہا کہ عقیل مجھے بہت پیارا ہے، اسے رہنے دو، باقی بچوں میں سے اگر تم کسی کو لے جانا چاہتے ہو تو بے شک لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس اپنے ساتھ جعفر کو لے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کفالت کا ذمہ اٹھایا جو اس وقت 7 سال کے تھے، اور ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور باقی بچوں کے ساتھ ان کی پرورش فرمائی۔ اس واقعہ کے 2.5-3 سال بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ اسد الغابہ جلد 3 صفحہ نمبر 588۔ سراج منیر۔ مندرجہ بالا چند واقعات قبل از نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی چند جھلکیاں ہیں، اور چند محدود صفحات میں صرف جھلکیاں ہی بیان کی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ عظیم الشان وجود تو اپنے اندر بے شمار انوار سموئے ہوئے تھا، اور اسی سراپا نور پر جب خدائی جلوہ اور فیضان نازل ہوا تو وہ سراج منیر اور رحمت للعالمین کے مقام پر فائز ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حوالہ سے سورۃ النور آیت 36 کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وحی الہی ہے وارد ہو گیا، اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود باجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا۔ بس اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ نور وحی کے نازل ہونے کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ نور پر ہی وارد ہوتا ہے، تاریکی پر وارد نہیں ہوتا، کیونکہ فیضان کے لیے مناسبت شرط ہے، اور تاریکی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں، بلکہ نور کو نور سے مناسبت ہے، اور حکیم مطلق بغیر رعایت مناسبت کوئی کام نہیں کرتا۔ ایسا ہی فیضان نور میں بھی اس کا یہی قانون ہے کہ جس کے پاس کچھ نور ہے اس کو اور نور بھی دیا جاتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ جو شخص آنکھوں کا نور رکھتا ہے وہی آفتاب کا نور پاتا ہے، اور جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے بہرا رہتا ہے، اور جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے، اور جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ہی ملتا ہے۔ اور انبیاء من جملہ سلسلہ متفاوتہ فطرت انسانی کے وہ افراد عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ نور مجسم ہو گئے ہیں۔ اسی جہت سے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور اور سراج منیر رکھا ہے۔ براہین احمدیہ 4 حصے روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 195 196 حاشیہ۔